اگر کوئی شخص پبلک مقام پر کسی دوسرے شخص کے سر پر ہتھوڑا مار کر کامیابی سے فرار ہو جائے تو شاید ایسا ایک دو بار ممکن ہو، البتہ کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ 2 سال تک مسلسل کوئی گروہ یہ کام کرتا رہے اور پکڑا ہی نہ دے؟ بدقسمتی سے 80 کی دہائی میں وطن پاکستان میں ایسا ہو چکا ہے۔ ایسا گروہ جس نے 2 سال میں سینکڑوں لوگوں کے سر پر ہتھوڑے برسا کر انگنت معصوم جانے لی، لاتعداد خاندانوں کا سکون اجاڑ دیا اور دہشت کی وہ داستان رقم کی سن کر آج بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جی ہاں، ذکر ہو رہا ہے بدنام زمانہ ہتھوڑا گروپ کا، جس نے 80 کی دہائی میں ظلم و بربریت کا ایسا دور متعارف کرایا جس نے مزدوروں، بھکاریوں، حتیٰ کہ مسافروں تک کو نہ بخشا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ان غریبوں سے ہتھوڑا گروپ کی دشمنی کیا ہے؟ کیا یہ نفسیاتی بیماریوں کا گروہ تھا یا بین الاقوامی سازش؟ خوف اور دہشت کی یہ کہانی ایک ایسی داستان ہے جسے یاد کر کے لوگ آج بھی کانپ اٹھتے ہیں۔ ہتھوڑا گروپ کہاں سے آیا؟ کیسے واردات کرتا تھا؟ کیا پنجاب اور کراچی میں ہونے والی وارداتوں میں ایک ہی گروپ ملوث تھا؟ کیا یہ گروہ قانون کی پکڑ میں آیا کہ نہیں؟ ان تمام حقائق سے آج ہم پردہ اٹھائیں گے۔ میں ہوں عادل عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد۔ یہ اپریل 1985 کا واقعہ ہے۔ کلفٹن کے ایک پل کے نیچے سوئے ہوئے 3 بے گھر افراد کے سر کچل دیے جاتے ہیں، 2 ہلاک جبکہ تیسرا شخص شدید زخمی حالت میں ملتا ہے۔ یہ کراچی میں اس نوعیت کا پہلا حملہ تھا۔ 2 دن بعد اس مقام سے چند کلومیٹر دور کالا پل کے علاقے سے مزید 2 لاشیں ملتی ہیں جنہیں اسی انداز میں سر کچل کر ہلاک کیا گیا تھا۔ ایک ماہ میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 9 تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر گولی مار میں واقع ایک گھر سے بچوں سمیت 7 لوگوں کی لاشیں ملتی ہیں جنہیں اسی انداز میں قتل کیا گیا۔ بالکل، میں اگر ریکال کرتا ہوں، یہ ہمارے بالکل بچپن میں ہم نے سنا تھا یہ اپنے بڑوں سے، اور تھوڑی بہت ایک دھندلی سی میموریز اس حوالے سے۔ آئی تھنک 84-85 کا یہ سال تھا جب یہ ہتھوڑا گروپ کا ہم نے سنا تھا، اور اس وقت سینٹر کا علاقہ جو تھا کراچی کا، کیونکہ ہم سینٹر میں رہنے والے لوگ تھے ہم لوگ، تو وہاں پہ اس کا کافی سنا جاتا تھا کہ ہتھوڑا گروپ، اور خاص طور پہ رات کو اسٹرائک کیا کرتے تھے، تو اس دوران لوگوں میں کافی خوف و ہراس تھا ہتھوڑا گروپ کے بارے میں۔ اب یہ کارروائیاں سڑکوں سے گھروں تک پہنچ چکی ہیں۔ گھروں کے باہر، سڑک یا فٹ پاتھ پر سوتے شہری، مزدور، بھکاری، دکانوں اور چھوٹے ہوٹلوں کے ملازمین لگاتار ہولناک وارداتوں کا شکار ہونے لگے۔ دہشت کی ایک ایسی لہر آئی کہ فیڈرل بی ایریا کی ایک گلی میں سوئے 8 مزدور ایک ہی دن موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے ہیں۔ سال کے اختتام تک جب یہ سلسلہ رکنے کے بجائے مزید بڑھنے لگتا ہے، حکومتوں نے خفیہ اداروں سے مدد طلب کر لی ہے۔ پولیس کا اب بھی یہی خیال تھا کہ گلیوں میں سونے والے لوگ دراصل جرائم پیشہ گروہ کی راہ میں رکاوٹ ہیں، اس لیے انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور شاید زیادہ سے زیادہ یہ کسی سیریل کلر کی کارروائی ہو۔ لیکن 1985 میں بنس روڈ پر ایک بھکاری پر ہونے والے ناکام حملے میں تفتیش کا سارا رخ بدل دیا۔ یہاں سے کہانی میں وہ موڑ آیا جو آپ کو چونکا دے گا۔ ڈان اخبار کی خبر کے مطابق حملے میں بچ جانے والے بھکاری نے پولیس کو بیان ریکارڈ کرایا اور بتایا کہ وہ سو رہا تھا، قریب آنے والی ایک گاڑی کی آواز سن کر اٹھ گیا۔ اسی دوران سفید کپڑوں میں ملبوس 4 افراد جنہوں نے سیاہ نقابوں سے چہرہ ڈھانپ رکھا تھا اس کے قریب پہنچے اور ان میں سے ایک شخص نے ہتھوڑے سے اس کے سر پر وار کیا۔ وہ گر گیا اور حملہ آور اسے مردہ سمجھ کر فرار ہو گئے۔ یہ بیان ریکارڈ پر آنے کے بعد پولیس نے ایک منظم گروہ کے خلاف تفتیش کا آغاز کیا، جسے بعد میں کرائم رپورٹرز نے ہتھوڑا گروپ کا نام دیا۔ یہ نارتھ ناظم آباد وغیرہ، پاپوش، یہ پہاڑ گنج کی طرف کے جو ایریے تھے، تو ادھر بڑا خوف و ہراس تھا، خاص طور پر رات کو لوگ اسٹرائک کیا کرتے تھے اور کسی بلنٹ ویپن سے جو ہے لوگوں کو چہرے پہ یا سر پہ جو اسٹرائک کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے لوگوں نے ان کو جو ہتھوڑا گروپ کا نام دیا گیا تھا۔ وہ دور تھا جب ہم لوگ اپنے گھروں میں تالے نہیں لگایا کرتے مین گیٹ کے اوپر۔ اس گروپ کی خوف و ہراس کی وجہ سے لوگوں نے اپنے مین گیٹ پہ تالے لگانے شروع کیے تھے، اور رات کو سوتے ہوئے پراپر گھروں کی کھڑکیاں اور جو دروازے تھے وہ پراپر جو ہے ان کو کنڈیاں لگائی جاتی تھی، اور ایکسٹرا کنڈیاں بھی لگائی گئی تھیں۔ 1986 کے وسط تک ہتھوڑا گروپ کی ان کارروائیوں کا جو نمبر تھا وہ 100 تک پہنچ گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب پشاور میں افغان جنگ کی وجہ سے بم دھماکے معمول بن گئے تھے، مگر پنجاب، کراچی میں ہتھوڑا گروپ نے دہشت پھیلا رکھی۔ افغان جنگ کو لے کر اخبارات میں مختلف سازشی تھیوریاں سامنے آ رہی تھیں۔ مذہبی حلقے ہتھوڑا گروپ کو روس اور افغانستان کی مشترکہ سازش قرار دے رہے تھے۔
اس کے برعکس جو لبرل طبقہ تھا وہ ضیاء حکومت پر الزام لگاتا تھا اور اس کا ماننا تھا کہ شاید ضیاء حکومت عوام کو احتجاج سے روکنے کے لیے ایسا کرتی ہے، جبکہ کچھ انگریزی اخباروں نے اسے شیطانی فرقے کا نام دیا۔ بہرحال جتنے منہ اتنی ہی باتیں، تاہم سرکاری سطح پر ہڑ توڑا گروپ کے بارے میں کوئی باضابطہ طور پر بیان جاری نہیں کیا گیا۔ اس وقت کی حکومت کیا سوچ رہی تھی، اس حوالے سے سابق آئی جی چودھری یعقوب کا کچھ سال پہلے دیا گیا بیان انتہائی اہم ہے۔ چودھری یعقوب 1986 میں ایس ایس پی راولپنڈی تھے۔ ان کے مطابق 11 اگست 1986 کو وہ ایوان صدر میں موجود تھے جب ڈھوک کھبا راولپنڈی میں ایک ہی خاندان کے 11 افراد کو قتل کیا گیا۔ انہیں بھی بدقسمتی سے سر کچل کر مارا گیا تھا۔ اس وقت کے صدر جنرل ضیاء الحق نے ہتھوڑا گروپ کی اس کارروائی سے متعلق فوری رپورٹ طلب کی۔ صدر مملکت کو پولیس کی جانب سے جو رپورٹ دی گئی، رپورٹ میں سیریل کلر یا افغان خفیہ ایجنسی کے ملوث ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا، جس پر صدر مملکت نے افغان خفیہ ادارے کے خدشے کو زیادہ اہمیت دی۔ لیکن صدر کے خدشے کے باعث راولپنڈی اور اس کے مضافات میں ہونے والی کارروائیوں میں ایک سیریل کلر ملوث پایا گیا۔ البتہ کراچی میں ہونے والی کارروائیوں میں صدر کا خدشہ درست ثابت ہوا، جس کی تفصیل ہم آگے چل کر آپ کو بتائیں گے۔ راولپنڈی کی بات کریں تو یہاں اس حد تک خوف و ہراس پھیل چکا تھا کہ لوگوں نے گھروں اور گلی کوچوں میں پہرا دینا شروع کر دیا تھا۔ اکثر گھروں میں مرد رات بھر حفاظت کے لیے چھتوں پر موجود رہتے۔ ان حفاظتی اقدامات کے باوجود قتل و غارت کے واقعات جاری رہے، لیکن بالآخر ٹیکسلا میں ایسی ہی ایک واردات کرتے ہوئے شہریوں نے ملزم کو پکڑ لیا، جہاں سے کیس ایک نئی جانب مڑ گیا۔ جب کراچی میں یہ واقعات ہوئے سب سے پہلے، تو اس کے بعد راولپنڈی میں بھی یہ واقعات شروع ہوئے، اور یہاں پر بھی اس کو میں پراکسی تو نہیں کہہ سکتا، لیکن یہاں پر بھی لوگوں نے ایک فرضی طور پر اگر کسی نے اپنی دشمنی نکالنی تھی تو انہوں نے اس قسم کے ہتھوڑا گروپ کے نام دے کر انہوں نے اپنی کاروائیاں کی اور اپنی دشمنیاں نکالی، اور اس قسم کے تھوڑی بہت پراکسی بھی لازمی ہوگی، کیونکہ یہاں پر سب سے اہم شہر تھا، دارالحکومت بن چکا تھا اسلام آباد۔ سابق آئی جی پنجاب چودھری یعقوب کے مطابق اس ملزم نے ہتھوڑے کے ذریعے 99 لوگوں کا قتل کا اعتراف کیا۔ اس وقت کے ڈی آئی جی افضل شریف نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ وہ ایک نفسیاتی سیریل کلر تھا جو وارداتوں کے بعد خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی وغیرہ تو نہیں کرتا تھا، مگر نچلے جسمانی حصے سے کپڑے لے جاتا تھا۔ مگر اس کا کراچی کے ہتھوڑا گروپ سے کوئی تعلق ثابت نہیں ہو سکا۔ یعنی اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ راولپنڈی، کشمیر اور ہزارہ ڈویژن کے واقعات کا کراچی میں ہونے والی کارروائیوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب ذرا واپس چلتے ہیں کراچی۔ 1986 کے اختتام تک سرکاری سطح پر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس ہتھوڑا گروپ کی حقیقت کیا ہے۔ عوام شدید عدم تحفظ کا شکار تھا۔ ملک کے کئی شہروں میں ایسے واقعات رپورٹ ہوئے جہاں لوگوں نے ہتھوڑا گروپ کی آڑ میں ذاتی انتقام لیا۔ حکومت پر دباؤ رہا، کیونکہ اس نوعیت اور اس اسکیل کی دہشت گردی ملک میں پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ تمام ایجنسیاں ہائی الرٹ پر تھیں، اور بالآخر ایک ایجنسی کو کافی تگ و دو کے بعد ایک انتہائی اہم ٹپ ملی، جس کی بنیاد پر ایک ملزم کی نگرانی شروع کر دی گئی۔ یہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ عمار نامی ملزم لیبیا کا شہری تھا، جو پاک لیبیا ہولڈنگ انویسٹمنٹ کمپنی کا ملازم تھا۔ البتہ مشکوک حیثیت کے باوجود اسے تاوق قانون کے کٹہرے میں لانا ممکن نہ تھا، اور وجہ تھی اس کی ڈپلومیٹک امیونٹی۔ اسی لیے کئی ہفتوں تک ملزم کو زیر نگرانی رکھا گیا، شواہد اکٹھے کیے گئے، اور بالآخر جب گرفتاری کا مرحلہ سامنے آیا تو اس کام کے لیے ایس ایس ڈی کمانڈو کرنل سعید کا انتخاب کیا گیا۔ کرنل سعید ہتھوڑا گروپ کے خلاف پولیس اور خفیہ اداروں کی مشترکہ کارروائی کا مرکزی کردار تھا۔ وہ ان 3 فوجی افسران میں شامل تھے جنہیں لسانی فسادات نمٹانے کے لیے کراچی پولیس کے ٹریننگ کے لیے تعینات کیا گیا تھا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ کرنل سعید نے اس کام کے لیے آئی بی اور آئی ٹی پولیس کی جو درخواست تھی اس کو رد کر دیا، کیونکہ ان کے دائرہ کار میں یہ تمام معاملات نہیں آتے تھے۔ مگر پھر گورنر سندھ جنرل جہانداد کے کہنے پر وہ تیار ہو گئے۔ یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ لیبیا پاکستان کا برادر اسلامی ملک ہے، لیبیا کو پاکستان میں دہشت گردی سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ کرنل سعید نے کچھ عرصہ قبل بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ تب ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تھے اور یہ ان کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ البتہ ہتھوڑا گروپ کی کارروائی لیبیا حکومت کی سرکاری پالیسی نہیں تھی، اس کی وضاحت اینٹی ٹیررسٹ ونگ کے سربراہ دوست بلوچ بھی دے چکے ہیں۔ افغانستان میں جو رشین انویژن تھی، اس کے بعد پاکستان آپ کو پتہ ہے ایک سینٹر بن گیا تھا پراکسی وار کا، اور جتنی بھی دنیا کی بڑی انٹیلیجنس تھی وہ پاکستان کے راستے ہی افغانستان میں کام کر رہی تھی۔ اور اس میں پھر پاکستان میں بھی جب رشیا کی وہاں سے واپس جانا ہوا تو اس کے بعد پاکستان میں ایک نیا جو ہے جنگ شروع ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے ہزاروں پاکستانی اس میں شہید ہوئے، اور
होता ये था कि फिर हथौड़ा ग्रुप जैसे इस किस्म की कार्रवाइयाँ की जाती थी और ये पूरा प्लान करके की जाती थी और इसका मकसद सिर्फ पाकिस्तान में खौफ पैदा करना था। बीबीसी से बात करते हुए उनका कहना था कि लीबिया के बाशिंदे को रूस ने भर्ती करके एक स्लीपर सेल बनाया जिसमें मकामी भर्तियां की गईं। खुफिया इदारों ने हथौड़ा ग्रुप के तरीका वारदात से मुताल्लिक अहम मालूमात इकट्ठी की। कर्नल सईद के मुताबिक मुनज़्ज़म नेटवर्क में ज़्यादातर पाकिस्तानी लोग मुलव्वस थे, जिनमें मकामी लोगों के अलावा कुछ लीबिया में मुकीम पाकिस्तानी भी मौजूद थे। एजेंसियों को दस्तयाब मालूमात के मुताबिक लीबिया में मुकीम पाकिस्तानियों को बदरिया फ़्लाइट भेजा जाता था। यहाँ IB के एक अफसर इंस्पेक्टर लतीफ़ एयरपोर्ट पर लीबिया से आने वाले मुजरिमान को सहूलत फराहम करता था। शाम को फ्लाइट लीबिया से आती थी, रात को वो लोगों को कत्ल करके वारदात करके वापस चले जाते थे। ये अफराद कराची या पाकिस्तान में जहाँ के रहने वाले होते थे वहीं यानी मकामी इलाके में वारदात करते थे। यहाँ एक बात काबिल गौर है कि गुज़िश्ता दिहाई के दौरान कराची में टारगेट किलिंग के लिए एक ऐसा ही मुनज़्ज़म मैकेनिज़्म कायम था। कई GIT रिपोर्ट्स में ये बात सामने आ चुकी है कि कराची में लसानी दहशतगर्दी के लिए जनूबी अफ्रीका से टारगेट किलर्स को मंगवाया जाता था। वो वारदात करके उसी दिन वापस चले जाते थे। अहम बात यह है कि जो काम 80 की दिहाई में कराची में होता था, 2010 में भी वही तरीका वारदात अपनाया गया। लेकिन इससे भी अहम हथौड़ा ग्रुप का एंटी क्लाइमेक्स है। मरकजी मुल्ज़िम की गिरफ्तारी के बाद मकामी नेटवर्क भी जल्द ही पकड़ा जाता है। मुल्ज़िम का एतराफ़ी बयान भी सामने आता है, मगर अफसोस का ये मकाम कि लीबिया के शहरी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती, क्योंकि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की वजह से इसको महज नापसंदीदा शख्स कहकर वापस भेज दिया जाता है। इस अमल के बाद हथौड़ा ग्रुप जैसी मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ तो बंद हो गई, मगर ये मिस्ट्री अब तक कायम है कि सरकारी सतह पर आज तक इस किस्से की कोई बाज़ाब्ता वजाहत क्यों नहीं की गई। हथौड़ा ग्रुप की फाइल सरकारी कागज़ों में आज भी बंद है। आदिल अब्बासी को अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए।